لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کے وسیع عریض لابی میں اس وقت معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ مہنگی پرفیومز کی خوشبو اور دھیمی موسیقی کے درمیان عمرہ کا طبقہ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھا، مگر ان سب کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جس کی موجودگی کسی مقناطیس کی طرح سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ زاویار حیات تھا، حیات گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث، اور موجودہ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، اور وہ چارکول گرے رنگ کے اطالوی سوٹ میں ملبوس تھا جس کی سلائی کا ایک ایک ٹانکا اس کی شخصیت کی طرح نپا تلا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سرد مہر سنجیدگی تھی جو دیکھنے والوں کو مروب بھی کرتی تھی اور خوفزدہ بھی۔ اس نے ابھی جاپانی وفد کے ساتھ کروڑوں ڈالر کی ڈیل فائنل کی تھی، اور اس وقت وہ اپنے سیکرٹری اور باڈی گارڈز کے حصار میں لابی سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں بادشاہوں جیسا وقار تھا۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اسے اگلی میٹنگ کے لیے پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی، کیونکہ زاویار حیات کو زندگی میں 2 چیزوں سے سخت نفرت تھی، ایک بد انتظامی اور دوسری تاخیر۔ اس کی زندگی ریاضی کے کسی پیچیدہ سوال کی طرح تھی جہاں ہر قدم پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف ہوٹل کے کچن والے راستے سے لابی کی طرف آتے ہوئے ایک طوفان بلاخیز اپنی پوری رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ یہ میرب تھی، 23 سالہ میرب، جو اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک بہت بڑا 3 منزلہ کیک تھا جسے اس نے بڑی مشکل سے بیلنس کیا ہوا تھا۔ یہ کیک ایک ہائی پروفائل برتھ ڈے پارٹی کے لیے تھا اور میرب پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے پیلے کرتے شلوار کے ساتھ رنگ برنگی چوڑیاں پہن رکھی تھی جو اس کے ہر قدم کے ساتھ چھن چھن کر رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، سائڈ پلیز، میرب نے اپنے سامنے آنے والے ویٹر کو خبردار کیا اور تیزی سے لابی کے مرکزی حصے کی طرف بھاگی۔ اس کی نظریں صرف سامنے والی لفٹ پر تھیں اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ لابی کے اس موڑ پر اس کی قسمت کس سے ٹکرانے والی ہے۔ زاویار حیات فون پر بات کرتے ہوئے اسی موڑ سے گھوما جہاں سے میرب پورے جوش کے ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ زاویار کی نظر جیسے ہی سامنے سے آتی ہوئی لڑکی پر پڑی، اس نے رکنے کی کوشش کی، مگر کشش ثقل اور میرب کی رفتار نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پھر پوری لابی میں سناٹا چھا گیا۔ وہ 3 منزلہ چاکلیٹ اور ونیلا کریم سے بھرا ہوا کیک سیدھا زاویار حیات کے سینے اور چہرے پر لگا تھا۔ کریم کی موٹی تہیں اس کے مہنگے ترین سوٹ کو برباد کر چکی تھیں اور چاکلیٹ کا سیرپ اس کے چہرے سے ٹپک کر اس کی سفید شرٹ پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ زاویار کے باڈی گارڈ سکتے میں آ گئے تھے۔ سیکرٹری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور میرب جو خود بھی ٹکرانے کی وجہ سے زمین پر گری تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اب انسان کا مر چاکلیٹ کا مجسمہ زیادہ لگ رہا تھا۔ زاویار نے آہستہ سے اپنی آنکھوں پر لگی کریم کو انگلی سے ہٹایا اور جب اس کی آنکھیں کھلی تو ان میں ایسا طوفان تھا جو سامنے والے کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ وہ جو اپنے وجود پر مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والے نادیدہ جراثیم بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اب خود کو ڈسٹ بن بنا دیکھنا اس کے حواس بے قابو کر گیا۔ لابی میں موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئی تھیں۔ زاویار نے دانت پیس کر میرب کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھی اپنی ٹوٹی ہوئی سینڈل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز میں بے حد بے یقینی سی تھی۔ گہرا صدمہ، میرب کا دل دہل گیا، مگر میرب وہ لڑکی نہیں تھی جو آسانی سے دب جائے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے ہمیشہ حملے کو بہترین دفاع سمجھتی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو جھاڑتے ہوئے بولی، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ اتنا بڑا کیک لے کر آ رہی ہوں، سامنے آ گئے۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود لوگوں کے منہ بے اختیار ہچکیاں نکل گئیں۔ زاویار حیات کو، وہ بھی اندھا؟ زاویار کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی رگیں تن گئیں۔ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو، جاہل لڑکی؟
زاویار نے اسے انگلی دکھائی. تمہاری اس لاپرواہی کی قیمت تم پوری زندگی بھی نہیں چکا سکتی. یہ سوٹ تمہاری پوری نسل کی کمائی سے زیادہ مہنگا ہے. میرب کو تو جاہل کا لفظ چپ گیا. اس نے کمر پر ہاتھ رکھا. او ہیلو مسٹر چاکلیٹ مین، تمیز سے بات کرو. میں کوئی جاہل نہیں ہوں، ویڈنگ پلانر ہوں، اور یہ کیک کلائنٹ کا تھا جو تمہاری وجہ سے برباد ہو گیا. اب مجھے ان کے پیسے کون دے گا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میری محنت ضائع کر دی اور اوپر سے نخرے دکھا رہے ہو. زاویار کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی مخلوق اتنی بھی ڈھیٹ ہو سکتی ہے. اس نے گہرا سانس لیا تھا کہ اپنا ضبط قائم رکھ سکے، مگر اس لڑکی کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی. اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا. اس پاگل عورت کو میری نظروں سے دور کرو اور ہوٹل مینجمنٹ کو بلاؤ. میں اس ہوٹل کو خرید کر اس لڑکی کو بین کروا دوں گا. سیکیورٹی والے فوراً آگے بڑھے اور میرب کو بازو سے پکڑ لیا. خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میرب چیخیں. میں خود جا رہی ہوں، ویسے بھی تمہاری شکل دیکھ کر میرا سارا موڈ ہی خراب ہو گیا. سڑیل انسان. میرب نے جاتے جاتے اسے گھورا اور وہاں سے نکل گئی. زاویار وہیں کھڑا رہا. کریم ابھی تک اس کے کوٹ سے ٹپک رہی تھی. اس نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے. اس لڑکی نے آج زاویار حیات کی انا پر حملہ کیا تھا. سب کے سامنے اس کا تماشا بنایا تھا. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں لڑکی. تم نے جس شخص سے پنگا لیا ہے نا، وہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کر رہے گا. زاویار نے دل ہی دل میں قسم کھائی اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا. یہ ان دونوں کے درمیان جنگ کا باقاعدہ اعلان تھا جو آنے والے دنوں میں ان کی زندگیوں کو بدلنے والا تھا. زاویار حیات اپنی زندگی میں پرفیکشن کا قائل تھا. اس کا گھر، اس کا دفتر، حتی تک اس کی گاڑی بھی ہر وقت صاف ستھری اور ترتیب میں ہوتی تھی. وہ شور شرابے سے دور بھاگتا تھا کیونکہ شور اسے اس کے بچپن کی یاد دلاتا تھا، جب اس کے والدین کے جھگڑوں نے گھر کو میدان جنگ بنا رکھا تھا. وہ تب سے خاموشی کا عادی ہو گیا تھا. اسے لگتا تھا کہ جذبات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. اسی لیے اس نے خود کو ایک آہنی خول میں بند کر لیا تھا جہاں صرف منطق اور فائدے کی زبان چلتی تھی. وہ لوگوں سے فاصلہ رکھتا تھا اور اپنی ذات میں مگن رہتا تھا. اس کے ملازم اس سے سائے کی طرح ڈرتے تھے اور اس کی بہن رمشا بھی بھائی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی تھی. اس کے برعکس میرب کی زندگی کسی کھلی کتاب کی طرح تھی، مگر ایسی کتاب جس کے صفحات ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے ہوں. وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. باپ کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی تھی. وہ ویڈنگ پلانر تھی جو چھوٹی موٹی تقریبات کا انتظام کرتی تھی، مگر اس کی آمدنی سے زیادہ خرچے تھے. گھر کا کرایہ، چھوٹی بہن کی فیس اور ماں کی دوائیاں. وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی. بینک کا نوٹس اس کے دروازے پر لگا تھا کہ اگر اس ماہ قسط ادا نہ کی تو گھر نیلام ہو جائے گا. ان تمام پریشانیوں کے باوجود میرب کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی تھی. وہ مانتی تھی کہ اگر وہ رو پڑی تو اس کی ماں اور بہن ٹوٹ جائیں گے. وہ افراتفری میں سکون تلاش کرنے والی لڑکی تھی. اسے لگتا تھا کہ خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے، اسی لیے وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی. ہوٹل والے واقعے کے بعد میرب جب گھر پہنچی تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا. کپڑوں پر کیک کے نشان تھے اور پیر میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی. ماں نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا کہ بس ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر اندر سے وہ ڈری ہوئی تھی. وہ کیک جس کا نقصان اسے بھرنا پڑا تھا وہ اس کے پورے مہینے کی بچت کھا گیا تھا. اب بینک کی قسط کیسے جائے گی یہ سوچ کر وہ رات بھر نہیں سو سکی تھی. دوسری طرف زاویار حیات اپنے عالی شان بیڈ روم میں بے چین تھا. اس لڑکی کا چہرہ اور اس کے الفاظ اندھے ہو کیا اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے. اسے اپنی توہین ہضم نہیں ہو رہی تھی. اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کال کی. مجھے اس لڑکی کی پوری تفصیل چاہیے کل صبح تک. کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے. مجھے اس کا کریئر ختم کرنا ہے. اسسٹنٹ نے حکم کی تعمیل کی اور اگلی صبح زاویار کی میز پر میرب کی پوری فائل موجود تھی. زاویار نے فائل پڑھی تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی. ڈریم ویڈنگ پلانرز، تو یہ چھوٹی موٹی تقریبات کرواتی ہے. بہت جلد یہ سڑک پر بھیک مانگتی نظر آئے گی. زاویار نے فائل بند کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا.
2 دن بعد زاویار کے گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس کی چھوٹی بہن رمشا کی شادی طے تھی اور شادی میں صرف 15 دن باقی تھے۔ اچانک خبر آئی کہ جس ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو انہوں نے ہائر کیا تھا وہ فراڈ کر کے بھاگ گئی ہے۔ رمشا رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، بھائی میری شادی برباد ہو جائے گی، اب اتنی جلدی کون انتظام کرے گا، سب اچھی کمپنیاں بک ہو چکی ہیں۔ زاویار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ رمشا فکر نہ کرو، میں کسی بڑی انٹرنیشنل کمپنی کو بلا لوں گا، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر رمشا ضد پر اڑی تھی کہ نہیں بھائی، مجھے تو دیسی شادی چاہیے، بالکل ویسی جیسی انسٹاگرام پر ڈریم ویڈنگ والے کرواتے ہیں۔ میں نے ان کا کام دیکھا ہے، وہ بہت زبردست ہیں، مجھے وہی چاہیے۔ زاویار چونک گیا، ڈریم ویڈنگ؟ یہ تو وہی کمپنی تھی جو اس لڑکی میرب کی تھی۔ زاویار نے سختی سے انکار کر دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رمشا، وہ کمپنی ایک 3rd کلاس اور غیر پیشہ ور لڑکی چلا رہی ہے، میں اسے اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ تو رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں بھائی، میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے اور آپ اپنی انا کی وجہ سے اسے خراب کر رہے ہیں۔ اگر ڈریم ویڈنگ والے نہیں آئیں گے تو میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ زاویار اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا جنہوں نے بھی رمشا کی حمایت کی۔ بیٹا، بچی کی خوشی کی خاطر اپنی ضد چھوڑ دو، بلا لو اس کمپنی کو، کام ہی تو کروانا ہے۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور مٹھی بھینچ لی۔ ٹھیک ہے، بلا لو اسے، مگر یاد رکھنا اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زاویار نے ہتھیار ڈال دیا اور فوراً اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو آفس بلایا جائے۔ میرب اس وقت اپنی دکان میں بیٹھی مکھیوں اور قرصخواہوں سے چھپ رہی تھی کہ اسے حیات گروپ سے کال موصول ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید وہ سڑیل آدمی پولیس بلوا رہا ہے یا اس پر ہر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مگر جب سیکرٹری نے اسے میٹنگ کے لیے بلایا اور کہا کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے تو میرب کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ اسے تو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس نے سوچا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، شیر کی کچھار میں جانا ہی پڑے گا۔ وہ تیار ہو کر رکشا پکڑ کر حیات ٹاور پہنچی۔ اتنی بڑی عمارت دیکھ کر تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ ڈرنا نہیں ہے میرب، تم تو شیرنی ہو۔ وہ لفٹ میں بیٹھی اور سب سے اوپر والی منزل پر پہنچی جہاں شیشے کا بنا ہوا عالیشان آفس تھا۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اسے اندر بھیج دیا۔ میرب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے بڑی سی گھومنے والی کرسی پر زاویار حیات بیٹھا تھا۔ اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ آئیے مس میرب۔ زاویار کی بھاری آواز گونجی اور کرسی گھومی تو میرب کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ تو یہ آپ ہیں؟ میرب نے حیرت سے کہا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، کوئی نارمل انسان مجھے اتنے بڑے آفس میں کیوں بلائے گا؟ زاویار نے اسے سرد نظروں سے دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا۔ دیکھو لڑکی، مجھے تمہارے کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی میں تمہاری وہ بدتمیزی بھولا ہوں جو تم نے ہوٹل میں کی تھی۔ یہ صرف میری بہن کی ضد ہے کہ وہ تمہاری کمپنی سے شادی ارینج کروانا چاہتی ہے، ورنہ میں تو تمہیں اس عمارت کے باہر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہ دوں۔ میرب کو غصہ تو بہت آیا مگر اسے گھر کا نوٹس یاد آ گیا۔ اس نے اپنے غصے کو نگل لیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بہن کی شادی آرگنائز کروں؟ میرب نے پروفیشنل انداز اپنانے کی کوشش کی۔ ہاں۔ زاویار نے ایک فائل اس کی طرف سرکائی۔ یہ کانٹریکٹ ہے، اس میں منہ مانگی رقم لکھی ہے، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ میرب نے فائل اٹھائی اور رقم دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے پیسوں سے اس کے سارے قرض اتر سکتے تھے اور گھر بھی بچ سکتا تھا۔ شرط نمبر 1۔ زاویار اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ شادی کے دوران کوئی شور شرابہ، کوئی فضول ہنگامہ نہیں ہوگا، سب کچھ ڈسپلن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شرط نمبر 2، تم میرے راستے میں نہیں آؤ گی اور مجھ سے کم بات کرو گی۔ اور شرط نمبر 3، اگر تم نے ایک بھی غلطی کی، ایک بھی چھوٹی سی غلطی، تو نہ صرف تم مجھے یہ سارے پیسے واپس کرو گی بلکہ میں تم پر اتنا بھاری ہرجانہ لگاؤں گا کہ تم اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارو گی۔ منظور ہے؟ زاویار کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب ڈر کر بھاگ جائے، مگر میرب نے اسے سیدھا آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر روبوٹ، آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ میں شادی ایسی کرواؤں گی کہ آپ کے یہ سڑے ہوئے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ اور ہاں، مجھے جیل بھیجنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں غلطی نہیں کرتی، یہ میرا کام ہے
اور میں اسے عبادت سمجھتی ہوں۔ میرب نے فائل پر جلدی سے دستخط کیے سے پہلے کہ اس کا ارادہ بدل جائے۔ یہ لیں سائن کر دیے، اب ایڈوانس چیک دیں تاکہ میں کام شروع کر سکوں۔ زاویہ نے اسے گھورا اور چیک بک نکال کر چیک لکھ دیا۔ یہ رہا تمہارا چیک، کل صبح 8 بجے تم اپنی ٹیم کے ساتھ حیات مینشن پہنچ جاؤ۔ 1 منٹ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ میرب نے چیک جھپٹا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، فکر نہ کریں، ٹائم کی پابندی کرنا جانتی ہوں، بس آپ دعا کریں کہ دوبارہ میرے راستے میں نہ آئے، ورنہ اس بار کیک نہیں کچھ اور ہوگا۔ میرب وہاں سے سر اٹھا کر نکلی جیسے کوئی جنگ جیت کر جا رہی ہو۔ زاویہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور بڑبڑایا، بہت جلد تمہاری اکڑ خاک میں ملا دوں گا مس میرب۔ اگلی صبح میرب اپنی ٹیم اور سامان کے ٹرک کے ساتھ حیات مینشن کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ حیات مینشن کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ ایک قدیم اور وسیع و عریض حویلی نما عمارت تھی جس کے در و دیوار سے جاہو جلال ٹپک رہا تھا، مگر وہاں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ لان کی گھاس تراشیدہ تھی، پھول ترتیب سے لگے تھے، مگر کہیں بھی زندگی کا احساس نہیں تھا، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ بچوں کا شور۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھر نہیں ہو، کوئی میوزیم ہے جہاں چیزوں کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ میرب نے ایک گہری سانس لی۔ اوف، یہ قبرستان ہے یا گھر؟ اتنی خاموشی تو اسپتال میں بھی نہیں ہوتی۔ یہاں لوگ رہتے ہیں یا بھوت؟ اس نے گیٹ کیپر سے پوچھا جس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ صاحب کو شور پسند نہیں، آپ لوگ سامان پچھلے راستے سے لے کر جائیں۔ میرب نے منہ بنایا۔ صاحب گئے تیل لینے۔ آج سے یہاں شادی کا گھر ہے اور شادی والے گھر میں شور نہیں ہوگا تو کیا ماتم ہوگا؟ چلو لڑکے، ڈھول نکالو۔ میرب نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور خود ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ٹیم نے بھی نعرے لگائے اور حویلی کا سکوت ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اندر لاؤنج میں دادی جان اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک ڈھول کی آواز سن کر چونک گئی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو اپنی چھڑی ٹیکتی ہوئی باہر آئیں تو دیکھا کہ ایک لڑکی پیلے رنگ کے دوپٹے میں ملبوس پورے ذہن میں گھوم گھوم کر ہدایات دے رہی ہے، ساتھ ساتھ ناچ بھی رہی ہے۔ ارے بیٹی، یہ کیا طوفان مچا رکھا ہے؟ دادی جان نے حیرت سے پوچھا تو میرب ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم دادی جان، میں میرب ہوں، ویڈنگ پلانر، رمشا بی بی کی شادی کا انتظام کرنے آئی ہوں، اور یہ شور نہیں ہے، یہ تو خوشی کی دستک ہے۔ آپ کے اس خاموش گھر کو جگانے آئی ہوں۔ دادی جان جو برسوں سے اس گھر کی خاموشی سے اکتاگ چکی تھی، میرب کی زندہ دلی دیکھ کر مسکرا دی۔ جیتی رہو بیٹی، واقعی تم نے تو مردہ دلوں کو بھی جگا دیا، مگر آہستہ بولو، زاویہ نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میرب نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ ارے دادی، وہ سڑیل انسان تو آفس گیا ہے نا، جب تک وہ آئے گا میں اپنا اڈا جما چکی ہوں گی۔ آپ فکر نہ کریں، بس مجھے کچن کا کہاں بتائیں، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ دادی ہنس پڑی اور اسے اندر لے گئی۔ میرب کا جادو دادی پر تو چل چکا تھا، وہ کچھ ہی دیر میں ملازموں کے ساتھ بھی گھل مل گئی اور گھر کا نقشہ بدلنا شروع کر دیا۔ جگہ جگہ رنگ برنگے پردے لٹکا دیے گئے، پھولوں کی لڑیاں لگا دی گئیں اور میوزک سسٹم سیٹ کر دیا گیا۔ شام کو جب زاویہ حیات تھکا ہارا گھر واپس لوٹا تو گیٹ کے اندر داخل ہوتے سے لگا وہ غلط گھر آ گیا۔ جہاں کبھی مکمل خاموشی ہوتی تھی وہاں اب لیٹسٹ پنجابی گانے فل والیوم میں چل رہے تھے۔ برآمدے میں گیندے کے پھولوں کے ڈھیر لگے تھے اور سیڑھیوں پر رنگ برنگے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ زاویہ کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے زور سے ہارن بجایا، مگر شور میں کسی نے نہیں سنا۔ وہ غصے سے گاڑی سے اترا اور اندر کی طرف بھاگا۔ بند کرو یہ تماشا، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میوزک کے باوجود سنائی دی۔ سب ملازم سہم کر رک گئے، مگر میرب جو سیڑھی پر کھڑی پھول لگا رہی تھی اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ اوہ ہو، مسٹر سی ای او آ گئے، ویلکم ہوم۔ کیسے لگا سرپرائز؟ زاویہ غصے سے سیڑھیاں چڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا کہا تھا میرب؟ کوئی شور شرابہ نہیں، یہ میرا گھر ہے، کوئی بازار نہیں۔ ابھی اور اسی وقت یہ میوزک بند کرو اور یہ کچرا صاف کرو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ میرب سیڑھی سے نیچے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس کے کاندھے تک بمشکل آ رہی تھی۔ دیکھیے زاویہ صاحب، یہ تو شادی کا گھر ہے اور شادی میں ہلہ گلہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی میٹنگز میں بور ہوتے رہیں گے تو بہن کی شادی کیسے انجوائے کریں گے؟ رہی بات گھر کی، تو اب یہ میرا ورک پلیس ہے اور یہاں میرے رولز چلیں گے۔ آپ اپنے کمرے میں جا کر روئی کانوں میں ٹھونس لیں، کیونکہ یہ میوزک تو بند نہیں ہوگا۔
زاویار دنگ رہ گیا. آج تک کسی نے اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اسے حکم نہیں دیا تھا. تم میری حدود میں مجھے ہی چیلنج کر رہی ہو؟ زاویار نے دبی ہوئی آواز میں کہا. تو دادی جان بیچ میں آ گئیں. بس کر دو زاویار، بچی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے. گھر میں رونق لگی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، اور خبردار. جو اسے کچھ کہا. زاویار نے دادی کو دیکھا جو اس لڑکی کی ڈھال بنی کھڑی تھی. اس نے میرب کی طرف دیکھا جو اسے آنکھ مار رہی تھی. زاویار نے بے بسی سے سر جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے سن لیا جب میرب نے دادی سے کہا، دیکھا دادی، شیر کو بھی بلی بنایا جا سکتا ہے، بس طریقہ آنا چاہیے. زاویار کمرے میں پہنچا اور دروازہ زور سے بند کیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ہلچل بھی تھی. اس خاموشی اور بے رنگ گھر میں پہلی بار رنگ بکھرے تھے، اور ان رنگوں کے درمیان وہ لڑکی کسی تتلی کی طرح اڑ رہی تھی. زاویار نے ٹوئے کی نوٹ ڈھیلی کی اور آئینے میں خود کو دیکھا. تم اسے برداشت نہیں کر سکتے زاویار، وہ ایک مصیبت ہے اور اسے جلد از جلد یہاں سے جانا ہوگا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مصیبت اب اس کے گلے کا ہار بننے والی تھی، اور اس گھر کی دیواریں جو صرف خاموشی کی عادی تھی اب محبت کی داستان سننے کے لیے تیار ہو رہی تھی. ابھی تو جنگ شروع ہوئی تھی اور اس جنگ میں صرف دل ہارنے والے تھے. رات کے کھانے پر بھی میرب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور مسلسل بول رہی تھی. کبھی دادی سے پرانی باتوں کا تذکرہ تو کبھی رمشا کو شادی کے ٹپس دینا. زاویار خاموشی سے کھانا کھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا جو کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی اتنے ہی مزے کی کر رہی تھی. مجھے لگتا ہے مہندی پر تھیم گرین ہونا چاہیے اور دولہا والوں کو ہم ایسی انٹری دیں گے کہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے. میرب نے ہاتھ میں چکن پیس پکڑ کر ہوا میں لہرایا تو زاویار نے اسے گھورا. کھانے کے آداب سیکھے ہیں کبھی؟ منہ بند کر کے کھایا کرو. میرب نے لقمہ نگلا. ارے منہ بند کر کے کیسے کھاؤں؟ ناک سے. اور ویسے بھی کھانے کا مزہ تو تب آتا ہے جب ساتھ گپ شپ ہوں. آپ تو ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں. زاویار نے چھری کانٹا پلیٹ میں پٹخا. میرا پیٹ بھر گیا. وہ اٹھ کر چلا گیا تو دادی نے میرب کو سرزنش کی. کیوں چھیڑتی ہو اسے؟ وہ ویسے ہی چڑچڑا سا ہے. میرب ہنسی. دادی وہ چڑچڑا نہیں ہے، بس اکیلا ہے. میں تو بس کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. دیکھیے گا ایک دن وہ خود ان فنکشنز میں ناچے گا. رمشا نے حیرت سے کہا. بھائی، اور ڈانس؟ ناممکن. وہ تو اپنی شادی پر بھی نہیں ناچیں گے. میرب کی آنکھوں میں شرارت چمکی. ناممکن تو میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. اب تو یہ میرا مشن ہے کہ مسٹر روبوٹ کو انسان بنانا ہے. میرب نے عزم کیا اور اگلی صبح ہی اسے مشن پر کام شروع ہو گیا. جب زاویار آفس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی چمچماتی کالی گاڑی پر کسی نے پھولوں کا ہار ڈال رکھا ہے اور ونڈ اسکرین پر ایک سٹیکر لگا تھا جس پر لکھا تھا، مسکرائیں، آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں. زاویار نے غصے سے وہ سٹیکر اکھاڑا اور چاروں طرف دیکھا. اوپر ٹیرس پر میرب کھڑی اسے ہاتھ ہلا رہی تھی. گڈ مارننگ پارٹنر، دن اچھا گزرے. زاویار نے اسے گھورا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر گاڑی سٹارٹ کرتے وقت اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ ہی گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا. یہ لڑکی واقعی باز نہیں آنے والی تھی، اور زاویار حیات کو شاید پہلی بار کسی کے باز نہ آنے پر اتنا غصہ نہیں آ رہا تھا جتنا آنا چاہیے تھا، اور یہ برف پگھلنے کی نشانی تھی. لاہور کی مصروف ترین چاراہوں پر واقع حیات ٹاور کے شیشے سے بنی بلند و بالا عمارت سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی، مگر اس عمارت کی 20ویں منزل پر موجود CEO آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح سرد اور مشینی تھا. زاویار حیات اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا. اس کے دائیں ہاتھ میں مہنگا فاؤنٹین پین تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں میز پر بے چینی سے تھرک رہی تھی. آج اس کا موڈ صبح ہی سے خراب تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈیل میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، اور زاویار کو رکاوٹیں بالکل پسند نہیں تھیں. وہ فائل بند کر کے اٹھنے ہی والا تھا کہ انٹرکام پر اس کی سیکرٹری کی آواز آئی. سر، مس میرب آئی ہیں، وہ شادی کے بجٹ کے حوالے سے کچھ اپروول چاہتی ہیں. زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے. یہ لڑکی بنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اسے چین سے بیٹھنا نصیب نہیں. وہ بڑبڑایا اور اسے اندر بھیجنے کا کہا. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور میرب اپنے روایتی انداز میں اندر داخل ہوئی.
آج اس نے شوخ نارنجی رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، گلے میں بڑے سے جھمکے لٹک رہے تھے جو اس کے ہر قدم کے ساتھ ہل رہے تھے۔ السلام علیکم مسٹر روبوٹ، کیسے ہیں آپ؟ میرب نے بغیر اجازت کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو زاویار نے اسے گھورا۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے مسٹر روبوٹ مت کہا کرو۔ یہ آفس ہے یا مینا بازار؟ میرب نے ہنس کر اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ ارے سر جی، آپ تو ہر وقت جلتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا خوش ہو لیا کریں۔ ویسے بھی میں یہاں آپ کا موڈ ٹھیک کرنے نہیں بلکہ چیک سائن کروانے آئی ہوں۔ رمشا کی مہندی کے لیے کچھ خاص پھول منگوانے ہیں جو امپورٹڈ ہیں۔ زاویار نے فائل پکڑی اور سرسری نظر ڈالی۔ فضول خرچی، اس نے زیر لب کہا، مگر سائن کر دیے کیونکہ وہ رمشا کی خوشی میں کوئی کمی نہیں چاہتا تھا۔ فائل لے کر میرب اٹھی۔ چلیں اب میں بھی چلتی ہوں۔ ویسے آپ کی کافی بہت کڑوی ہوتی ہے، کبھی چینی بھی ڈال لیا کریں، زندگی میٹھی ہو جائے گی۔ میرب نے جاتے جاتے تبصرہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ زاویار بھی اٹھ گیا کیونکہ اسے نیچے کسی ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کے لیے جانا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے لفٹ کے پاس پہنچے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ زاویار نے خاموشی سے بٹن دبایا اور میرب نے آئینے میں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ لفٹ تیزی سے نیچے کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک 7ویں منزل پر پہنچ کر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ لائٹس ایک دم بند ہو گئی اور ہنگامی لال بتی جلنے لگی۔ لفٹ کے اندر گپ اندھیرا اور ہبس چھا گیا۔ میرب گھبرا گئی۔ ارے یہ کیا ہوا، لائٹ چلی گئی کیا؟ اس نے دھیرے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پوچھا، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ زاویار حیات کی یہ محض لائٹ کا جانا نہیں تھا بلکہ یہ اس کے بدترین ڈراونے خواب کی تعبیر تھی۔ اسے کلاسٹروفوبیا یعنی بند جگہوں سے خوف کا عارضہ لاحق تھا جو بچپن میں ایک بار اسٹور روم میں بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اندھیرے اور بند جگہ نے اس کے اعصاب پر فوراً حملہ کر دیا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اسے لگا کہ لفٹ کی دیواریں سکڑ کر اسے کچل دیں گی۔ زاویار نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی، کھولو اسے۔ میرب نے اس کی غیر معمولی آواز سنی تو چونک گئی۔ زاویار آپ ٹھیک ہیں؟ میرب نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ روشنی زاویار کے چہرے پر پڑی تو میرب کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت اور مضبوط نظر آتا تھا اس وقت دیوار کے سہارے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے زور زور سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاویار کیا ہوا؟ میرب فوراً اس کے قریب گئی۔ زاویار کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے باہر نکالو، دم گھٹ رہا ہے میرا۔ اس نے میرب کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میرب کو درد ہوا، مگر وہ سمجھ گئی کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ پینک اٹیک تھا۔ میرب نے اپنا خوف پس پش ڈالا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زاویار میری طرف دیکھیں، کچھ نہیں ہوا، ہم بس لفٹ میں ہیں، ابھی جنریٹر آن ہو جائے گا، سانس لیں، لمبا سانس لیں۔ میرب نے نرمی سے کہا مگر زاویار کی حالت بگڑ رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرب نے دیکھا کہ منطق کام نہیں کرے گی۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں وہ ہمیشہ ٹافیاں اور کینڈیز رکھتی تھی کیونکہ اسے شوگر لیول کم ہونے کا مسئلہ رہتا تھا۔ اس نے ایک اسٹرابیری فلیور کی کینڈی نکالی اور جلدی سے ریپر اتار کر زاویار کے منہ کے قریب کیا، یہ لیں اسے کھائیں۔ زاویار نے انکار میں سر ہلایا مگر میرب نے زبردستی کینڈی اس کے منہ میں ڈال دی۔ پلیز کھائیں اسے، اس کا ذائقہ آپ کے دماغ کو ڈائیورٹ کر دے گا۔ زاویار کے منہ میں مٹھاس کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہوش آیا۔ میرب مسلسل بول رہی تھی، دیکھو زاویار میں یہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے بتاؤ تمہیں بچپن میں کون سا کارٹون پسند تھا؟ ٹام اینڈ جیری یا اسکوبی ڈو؟ میں تو اسکوبی ڈو دیکھتی تھی اور مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر پھر میری امی نے کہا کہ اندھیرا تو بس روشنی کے آرام کرنے کا نام ہے۔ میرب کی بے تکی باتیں کر رہی تھی تاکہ زاویار کا دھیان بٹا سکے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زاویار کے ہاتھ پہ رکھا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زاویار کی نظریں میرب کے چہرے پر جم گئی۔ موبائل کی مدھم روشنی میں اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ فکر تھی، ایک ایسی اپنائیت تھی جو زاویار نے شاید ہی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا سانس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا۔ کینڈی کی مٹھاس اور میرب کی باتوں نے اس کے خوف کے حصار میں درار ڈال دی تھی۔ 2 منٹ بعد جنریٹر آن ہوا اور لفٹ کی لائٹس جل گئیں اور لفٹ دوبارہ چل پڑی۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور خود کو سیدھا کیا۔
اس نے دیکھا کہ میرب نے ابھی بھی اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ زاویار کو اپنی کمزوری ظاہر ہونے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھوڑایا۔ تھینک یو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ تو میرب نے اسے گہری نظر سے دیکھا، مگر کوئی طنز نہیں کیا، کوئی مذاق نہیں اڑایا، بلکہ صرف سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں مسٹر روبوٹ، کبھی کبھی مشینیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، انسان تو پھر انسان ہے۔ میرب نے مسکرا کر ماحول کو ہلکا کر دیا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو زاویار تیزی سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ جو ابھی ابھی اسے لفٹ کے چھوٹے سے کیبن میں پیدا ہوا۔ میرب نے اس کی کمزوری دیکھی تھی، مگر اس کا تماشا نہیں بنایا تھا۔ یہ بات زاویار کے لیے حیران کن تھی۔ گھر واپس پہنچ کر بھی زاویار اس واقعے کے سحر سے نہیں نکل پایا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے لان میں ہونے والی تیاریوں کو دیکھ رہا تھا۔ گھر میں مہندی کا فنکشن تھا اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ میرب حسب معمول وہاں موجود تھی اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر مہندی لگا رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز زاویار کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ پہلے یہ آواز اسے شور لگتی تھی، مگر آج لفٹ والے واقعے کے بعد اسے اس آواز میں زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر شکریہ ادا کرے، مگر اس کی انا آڑے آ گئی۔ چھوڑو زاویار، وہ ایک امپلائی ہے اور اس نے جو کیا وہ انسانی ہمدردی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس نے خود کو سمجھایا۔ مگر اس کی نگاہیں تو بار بار میرب کا تعاقب کر رہی تھیں، جو سبز رنگ کے شرارے میں ملبوس تتلی کی طرح ادھر سے ادھر منڈلا رہی تھی۔ مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی جب وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ زاویار کی پپو کی بیٹی ماہم، جو خود کو اس گھر کی ہونے والی بہو سمجھتی تھی اور زاویار میں حد سے زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، وہ شروع دن سے ہی میرب کو ناپسند کر رہی تھی۔ اسے جلن تھی کہ زاویار کی دادی اور بہن میرب کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہیں، اور آج جب اس نے دیکھا کہ زاویار بالکنی سے مسلسل میرب کو دیکھ رہا ہے تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ ماہم نے ایک گھٹیا منصوبہ بنایا۔ وہ میرب کے پاس گئی جو اسٹیج کے پاس پھولوں کی سیٹنگ ٹھیک کر رہی تھی۔ ارے تم ذرا ادھر آؤ، ماہم نے اسے بلایا۔ جی باجی، میرب نے مسکرا کر کہا۔ ماہم کا منہ بن گیا۔ مجھے باجی مت کہو، میں تمہاری کوئی باجی نہیں ہوں۔ خیر میری انگوٹھی ڈھیلی ہو رہی ہے، میں اسے اتار کر یہاں میز پر رکھ رہی ہوں، ذرا خیال رکھنا، میں ڈانس پرفارمنس کے بعد لے لوں گی۔ میرب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی۔ تھوڑی دیر بعد میرب کو کسی کام سے کچن جانا پڑا۔ اس نے انگوٹھی وہیں ٹیشو پیپر کے نیچے چھپا دی اور ایک ملازمہ کو تاکید کر کے چلی گئی۔ ماہم نے موقع غنیمت جانا اور وہ انگوٹھی وہاں سے اٹھا کر خاموشی سے میرب کے پرس میں ڈال دی جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہال میں چیخو پکار مچ گئی کہ میری ہیرے کی انگوٹھی۔ ماہم چلا رہی تھی۔ وہ 5 لاکھ کی انگوٹھی تھی، ابھی میں نے یہاں رکھی تھی، کہاں گئی؟ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے دادی جان پریشان ہو گئی۔ بیٹا اچھی طرح دیکھو، یہیں کہیں ہوگی۔ ماہم نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں نے یہیں رکھی تھی اور اس لڑکی کو کہا تھا کہ دھیان رکھنا۔ ماہم نے میرب کی طرف انگلی اٹھائی جو ابھی بھی کچن سے واپس آئی تھی۔ میرب تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے تو یہیں رکھی تھی، ابھی تو یہیں تھی۔ میرب نے میز پر ہاتھ مارا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ماہم نے زہریلی نظروں سے میرب کو دیکھا۔ ظاہر ہے غائب تو ہونی تھی جب رکھوالا ہی چور ہو۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکیاں امیر گھروں میں آتی ہی چوری کرنے کے لیے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پر۔ ماہم نے سب کے سامنے میرب کی کردار کشی شروع کر دی۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خبردار جو مجھ پر الزام لگایا، میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رمشا نے بھی بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی۔ ماہم تم کیا کر رہی ہو؟ میرب ایسی نہیں ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا ان لوگوں کا؟ ماہم چیخی۔ ابھی تلاشی لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر میرب کا پرس اٹھایا، اسے سب کے سامنے الٹا کر دیا۔ پرس سے لپسٹک، کنگھی اور کچھ ٹیشوز کے ساتھ وہ چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی بھی فرش پر آ گری۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میرب پتھر کی مورت بن گئی۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی میرے پرس میں کیسے آئی؟ میں نے نہیں لی، خدا کی قسم میں نے نہیں لی۔ میرب کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ دادی کی طرف مڑی۔ دادی آپ تو جانتی ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں۔ مگر ثبوت سامنے تھا۔ دادی بھی خاموش ہو گئی۔ ماہم نے طنزیہ کہکا لگایا۔ میں نہ کہتی تھی یہ چور ہے، پولیس بلوار سے دھکے دے کر نکالو اس گھر سے۔
میری انگوٹھی چوری کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ ماہم نے میرب کے کاندھے پر زور سے دھکا دیا تو میرب لڑکھڑا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی خودداری جو اس کا سب سے بڑا اثاثہ تھی آج تار تار ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ اس وقت اسے پیسوں کی ضرورت تھی، یہ سب جانتے تھے، اور یہی بات اس کے خلاف جا رہی تھی۔ سب لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ وہی میرب جو کل تک اس گھر کی رونق تھی آج ایک مجرم بن کر کھڑی تھی۔ پولیس کو بلاؤ ابھی، ماہم نے فون نکالا کہ اچانک ایک بھاری اور روبدار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ رک جاؤ۔ یہ آواز زاویار حیات کی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ چلتا ہوا ہجوم کو چیرتا ہوا میرب کے پاس آیا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ زاویار نے ایک نظر زمین پر پڑی انگوٹھی کو دیکھا، پھر ماہم کو دیکھا۔ زاویار دیکھیں، اس لڑکی نے میری انگوٹھی چوری کی ہے۔ ماہم نے مظلوم بننے کی کوشش کی۔ زاویار نے جھک کر انگوٹھی اٹھائی اور ماہم کی ہتھیلی پر رکھی۔ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا سیکھو ماہم، اور الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کرو۔ مگر یہ انگوٹھی اس کے پرس سے نکلی ہے، یہ چور ہے، ماہم نے ضد کی۔ زاویار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کی آواز میں ایسی دھمکی تھی کہ ماہم پیچھے ہٹ گئی۔ میرب چور نہیں ہو سکتی، زاویار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سب حیران رہ گئے۔ میرب نے چونک کر بھیگی پلکوں سے زاویار کو دیکھا۔ جسے وہ مسٹر روبوٹ کہتی تھی آج وہ اس کے لیے ڈھال بنا کھڑا تھا۔ آپ کو کیسے یقین ہے زاویار؟ ماہم نے چڑھ کر پوچھا۔ کیونکہ میں اسے جانتا ہوں، زاویار نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پاگل ہو سکتی ہے، لاپرواہ ہو سکتی ہے، بدتمیز ہو سکتی ہے، مگر وہ چور نہیں ہے۔ جس لڑکی نے میرے لاکھوں کے نقصان پر مجھ سے آنکھ ملا کر بات کی ہو، وہ تمہاری یہ معمولی انگوٹھی چرا کر اپنی نظریں نہیں جھکائے گی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ نہیں ہے ماہم، خودداری ہے، اور میں انسانوں کو پہچاننا جانتا ہوں۔ زاویار کی بات میں اتنا وزن تھا کہ کسی میں بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ رہی بات انگوٹھی کی اس کے پرس میں ملنے کی، تو یہ گھر میں لگے کیمرے بتا دیں گے کہ وہاں تک کیسے پہنچی۔ زاویار نے دیوار پر لگی CCTV کیمرے کی طرف اشارہ کیا تو ماہم کا رنگ فق ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیمرہ لگا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ زاویار ماہم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ اگر مجھے فوٹیج میں کوئی اور نظر آیا ماہم، تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تم پر تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ زاویار نے اسے وارننگ دی۔ ماہم گھبرا گئی۔ نہیں، شاید میں نے خود غلطی سے رکھ دی ہو، مجھے یاد نہیں رہا۔ ماہم نے فوراً سے پینترا بدلا۔ یہ سنتے ہی دادی جان کا غصہ پھٹ پڑا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ماہم، ایک معصوم بچی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، وہ بھی اپنی غلطی چھپانے کے لیے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ماہم ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ہال میں موجود مہمان اب میرب کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ میرب ابھی بھی رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار نے اس کا یقین کیا۔ زاویار اس کے قریب آیا اور جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ آنسو صاف کر لو، تمہارے چہرے پر یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، حالانکہ تمہاری ہنسی میرے سر میں درد کر دیتی ہے۔ زاویار نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تاکہ میرب کا دل ہلکا ہو سکے۔ میرب نے رومال لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ مسٹر روبوٹ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا آپ بھی مجھے چور سمجھیں گے۔ زاویار کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے تم پر شک کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم چیزیں نہیں چراتی، بس سکون برباد کرتی ہو، اور میرا سکون تم پہلے ہی برباد کر چکی ہو۔ اب انگوٹھی چرا کر کیا کرو گی؟ زاویار کی بات پر میرب کے آنسوں کے درمیان مسکراہٹ ابھری۔ زاویار اسے وہیں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر جاتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ایک بوجھ اتر گیا۔ اس نے آج اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیا تھا، اور بدلے میں میرب کی آنکھوں میں جو تشکر دیکھا تھا وہ اس کے لیے کسی بھی کاروباری ڈیل سے زیادہ قیمتی تھا۔ زاویار کمرے میں آیا اور بیلکنی میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے سے پھر ڈھولک کی آواز آنے لگی، مگر اس بار اس آواز میں ایک نئی لے تھی، اور زاویار جانتا تھا یہ لے اب سیدھی اس کے دل تک جا رہی ہے۔ میرب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور ہاتھ سے دل کا نشان بنا کر اسے تھینک یو کہا۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر چلا گیا، مگر اس کے اندر کی برف اب تیزی سے پگھل رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی صرف ایک ایونٹ پلانر نہیں،
بلکہ اس کی زندگی کی ویران کینوس پر رنگ بھرنے والی مصورہ بنتی جا رہی ہے۔ لیکن زاویار حیات ابھی بھی اپنی پرانی عادتوں کا قیدی تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے محبت ہو رہی ہے۔ اسے صرف انسانیت کا نام دے رہا تھا، مگر انسانیت اتنی بے چین نہیں کرتی جتنی بے چینی اسے میرب کی اداسی دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ دوستی کا آغاز تھا، ایک ایسا بندھن جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا، بس احساس کی ڈور سے بندھا تھا، اور یہ ڈور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب میرب ناشتے کی میز پر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی۔ زاویار پہلے سے وہاں تھا۔ میرب خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور ٹوسٹ اٹھایا۔ زاویار نے موبائل کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ آج خاموش کیوں ہو؟ طوفان آنے والا ہے کیا؟ زاویار نے طنز کیا تو میرب نے اسے نہیں دیکھا۔ سوچ رہی تھی کہ آپ اتنے برے بھی نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ زاویار نے اخبار نیچے کیا۔ غلط فہمی مت پالنا، میں ابھی بھی وہی ہوں، تمہارا باس، اور اگر کام میں غلطی ہوئی تو کل والی حمایت بھول جاؤں گا۔ میرب ہنسی۔ جی باس، سمجھ گئی۔ آپ کی دھمکیاں پرانی ہو گئی ہیں، کوئی نئی ٹرک لائیں۔ زاویار نے سر جھٹکا اور اپنی کافی کا گھونٹ بھرا، مگر آج اسے کافی میں چینی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی کی موجودگی نے ماحول میں مٹھاس گھول دی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس مٹھاس کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ عادت محبت میں بدل پائے گی یا آنا کی دیوار پھر سے ان کے درمیان حائل ہو جائے گی؟ یہ فیصلہ وقت کو کرنا تھا، مگر ایک بات تو طے تھی کہ زاویار حیات کے دل کے دروازے پر عشق دستک دے چکا تھا، اور اب اسے کھولنا یا بند کرنا زاویار کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ لاہور کی راتوں میں جب بادل گھر آتے تو فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا تھا۔ حیات مینشن کے وسیع چھت پر بھی آج کچھ ایسا ہی سما تھا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید خنک بنا رہے تھے۔ زاویار حیات اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے ریلنگ کے ساتھ کھڑا بارش کے قطروں کو سیاہ آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور اب بزنس ڈیل یا سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ نہیں تھے، بلکہ وہ لڑکی تھی جس نے پچھلے کچھ دنوں میں اس کے گھر اور دل کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میرب نیچے ہال میں شادی کی آخری تیاریوں کا جائزہ لے کر ابھی اوپر آئی تھی تاکہ چھت پر لگے ڈیکوریشن کے سامان کو بارش سے بچا سکے۔ اس نے زاویار کو وہاں اکیلا کھڑا دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ زاویار کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ میرب دبے پاؤں اس کے قریب گئی۔ آپ سوئے نہیں مسٹر روبوٹ؟ میرب کی آواز بارش کے شور میں مدھم سی گونجی تو زاویار نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور ویرانی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، زاویار نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ بارش کو دیکھنے لگا۔ میرب بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ خاموشی دونوں کے درمیان تھی، مگر یہ خاموشی اب اجنبی نہیں تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ میرب نے پوچھا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا۔ مجھے بارش پسند نہیں ہے، مجھے اس کا شور پسند نہیں ہے، مگر آج یہ شور مجھے برا نہیں لگ رہا۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ زاویار نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ شاید اس لیے کہ میرے اندر کا شور اب باہر کے شور سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میرب تمہیں پتہ ہے مجھے خاموشی کیوں پسند ہے؟ میرب نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ جب میں چھوٹا تھا نا تو اس گھر میں بہت شور ہوتا تھا، میرے ماں باپ کی لڑائیوں کا شور، چیزوں کے ٹوٹنے کا شور، چیخوں کا شور۔ میں اپنے کمرے میں چپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتا تھا تاکہ وہ آوازیں نہ سن سکوں۔ تب سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی دنیا میں خاموشی رکھوں گا، کوئی جذباتی طوفان نہیں آنے دوں گا۔ مگر پھر تم آ گئی۔ میرب زاویار نے مڑ کر سیدھا میرب کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ایک طوفان بن کر آئیں اور میرے سارے دروازے کھڑکیاں توڑ دیے۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا۔ زاویار کی آواز میں جو درد اور اعتراف تھا اس کے لیے نیا تھا۔ میرب نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ زاویار کے بازو پہ رکھا۔ خاموشی اچھی ہوتی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ انسان کو اندر سے کھا جائے۔ آپ نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہے۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ اس خول سے باہر نکل آئیں، دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ شور صرف لڑائیوں کا نہیں ہوتا،
خوشیوں کا بھی ہوتا ہے، اپنوں کے قہقہوں کا بھی ہوتا ہے۔ زاور نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے بازو پر رکھا تھا اور اسے ہٹایا نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، شاید مجھے اس چور کی عادت ہو گئی ہے، یا شاید تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ زاویار کے منہ سے یہ جملہ بے اختیار نکلا اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ ماحول میں ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی، دونوں کی نظریں ملی اور بارش کی بوندیں ان کے گرد رقص کرنے لگیں۔ میرب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ اچھا، میں وہ نیچے کام ہے وہ دیکھ لوں۔ میرب بوکھلا کر وہاں سے بھاگی۔ زاویار وہیں کھڑا رہا اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی جو اس کی آنکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اب اس لڑکی کے بغیر ادھورا ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو بارش تھم چکی تھی، مگر حیات مینشن میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، دادی جان، رمشا اور زاویار۔ زاویار آج قدرے فریش لگ رہا تھا۔ میرب کچن سے پراٹھے لے کر آئی اور سب کو سرو کرنے لگی۔ زاویار نے اپنے بلیک کافی کا مگ اٹھایا جو وہ روزانہ پیتا تھا، بغیر دیکھے ایک بڑا گھونٹ بھر لیا اور اگلے ہی لمحے زاویار کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس نے منہ سے کافی کا فوارہ چھوڑ دیا۔ تھو، یہ کیا ہے؟ زاویار کھانسنے لگا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ دادی اور رمشا گھبرا گئیں۔ کیا ہوا بھائی؟ زاویار نے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ نمک اور مرچیں کس نے کیا ہے یہ؟ زاویار دہاڑا تو اس کی نظر سیدھی میرب پر گئی جو اپنے دوپٹے میں منہ چھپائے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کری تھی۔ میرب؟ زاویار کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا۔ میرب نے خطرے کی گھنٹی سنی، وہیں سے دوڑ لگا دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس آپ کی زندگی میں تھوڑا ذائقہ ڈال رہی تھی۔ میرب ہنستے ہوئے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ ذائقہ؟ میں تمہیں بتاتا ہوں ذائقہ کیا ہوتا ہے، رک جاؤ وہیں۔ زاویار سب کچھ بول کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ملازم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا سنجیدہ اور روبدار صاحب آج ایک بچے کی طرح ڈائننگ ٹیبل کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ میرب صوفوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور زاویار اس کے پیچھے تھا، اور دادی جان ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ پکڑو اسے زاویار، جانے نہ پائے۔ دادی نے جلتی پر تیل ڈالا اور آخرکار زاویار نے میرب کو سیڑھیوں کے پاس دبوچ لیا۔ میرب کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ بس کر دے مسٹر روبوٹ، میں سرنڈر کرتی ہوں۔ میرب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ زاویار بھی ہانپ رہا تھا، اس نے میرب کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے تھے اور اس کے بہت قریب تھا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ زاویار نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ کبھی نہیں، اگر باز آ گئی تو آپ پھر سے بورنگ ہو جائیں گے۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ شرارت سے کہا تو زاویار کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی شرارتوں پر اپنی ساری انا بھی وار سکتا ہے۔ گھر میں قہقہے گونج رہے تھے اور یہ حیات مینشن کی تاریخ کا سب سے خوبصورت منظر تھا، مگر خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شادی کا دن آن پہنچا، گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، مہمانوں کا ہجوم تھا اور میرب کسی کمانڈر کی طرح انتظامات سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے لہنگے میں وہ کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زاویار بار بار اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کے سامنے اعتراف کرے کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی ہے، مگر ابھی شادی کی تقریبات باقی تھیں، بارات آ چکی تھی، نکاح کا وقت قریب تھا کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ ہال کی چھت پر لگا ایک بہت بھاری اور قیمتی فانوس اپنی جگہ سے کھسک گیا اور وہ سیدھا وہیں گرنے والا تھا جہاں میرب کھڑی مہمانوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ کسی کی نظر نہیں پڑی مگر زاویار کی نظروں نے وہ لرزتا ہوا فانوس دیکھ لیا تھا۔ میرب ہٹو وہاں سے! زاویار پوری طاقت سے چلایا اور اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی سے بھاگا۔ میرب نے چونک کر اوپر دیکھا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فانوس گر رہا تھا۔ میرب خوف سے ساکت ہو گئی، اسے موت اپنے سامنے نظر آنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ فانوس اس پر گرتا ایک مضبوط وجود نے اسے زوردار دھکا دیا۔ میرب دور جا گری اور اگلے ہی لمحے کانچ ٹوٹنے کی خوفناک آواز آئی اور ایک بھاری چیز گرنے کا دھماکہ ہوا۔ ہال میں چیخ و پکار مچ گئی۔ میرب نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاویار فرش پر پڑا تھا اور فانوس کا ایک بڑا حصہ اس کی ٹانگ اور بازو پر گرا تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور زاویار بے ہوش ہو چکا تھا۔
زاویار، میرب کی فلک شگاف چیخ گونجی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگی۔ زاویار آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ خون سے سرخ ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایمبولینس کو بلاؤ۔ رمشا رو رہی تھی، میرب کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک ہی گردان تھی کہ زاویار کو بچانا ہے۔ اسپتال کے سفید اور اداس کمرے میں دواؤں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زاویار کے بازو اور ٹانگ پر پٹی بندھی تھی اور وہ ڈرپ لگے بیڈ پر لیٹا تھا۔ خطرے کی بات نہیں تھی مگر زخم گہرے تھے۔ میرب دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی، اس کا میک اپ خراب ہو چکا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زاویار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اسے میرب نظر آئی۔ پانی، زاویار نے دھیمی آواز میں کہا تو میرب فوراً آگے بڑھی، اسے پانی پلایا۔ آپ پاگل ہیں، کیوں کیا ایسا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ میرب روتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگی۔ آپ کو ہیرو بننے کا شوق ہے؟ زاویار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر میں ہیرو نہ بنتا تو میری ہیروئن کو چوٹ لگ جاتی اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، زاویار نے کمزوری کے باوجود کہا۔ تو میرب چپ ہو گئی۔ اس نے زاویار کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو پتا ہے میں مر جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا۔ میرب نے سسکی لی تو زاویار نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا میرب، ابھی تو مجھے تمہاری بہت ساری کڑوی کافی پینی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں نے باقاعدہ مہر ثبت کرتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے۔ رمشا کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی۔ زاویار بھی اسپتال سے گھر آ گیا، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا جس کا میرب کو ڈر تھا۔ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا، میرب کا کام پورا ہو گیا تھا اور اب اسے جانا تھا۔ اور زاویار حیات پھر سے اپنی انا کے خول میں سمٹ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے میرب کو روکا تو وہ کیا سوچے گی، کیا وہ اسے ٹھکرا دے گی؟ یہ خوف اس کی محبت پر حاوی ہو گیا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ میرب اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ ایک امیر بزنس مین ہے اور میرب ایک مڈل کلاس لڑکی۔ یہ تضاد اسے پھر سے اندھا کر رہا تھا۔ الوداعی دن آ گیا۔ میرب اپنا سامان سمیٹ کر لاؤنج میں کھڑی تھی۔ دادی اور رمشا اداس تھی مگر میرب کی نظریں سیڑھیوں پر تھیں جہاں سے زاویار اتر رہا تھا۔ وہ پھر سے اسی 3 پیس سوٹ میں تھا، چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی جیسے پچھلے کچھ ہفتوں میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زاویار اس کے سامنے آ کر رکا، جیب سے ایک چیک بک نکالی۔ اس نے چیک پر ایک بڑی رقم لکھی اور میرب کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، تمہاری محنت کا معاوضہ اور یہ کچھ ایکسٹرا پیسے ہیں اس ڈرامے کے لیے جو تم نے اس دن کیا۔ زاویار کے الفاظ نشتر کی طرح میرب کے دل میں اترے۔ اس نے چونک کر زاویار کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سرد موری تھی۔ ڈرامہ؟ میرب نے دہرایا۔ ہاں، جو کیئر تم نے دکھائی، جو ہنسی مذاق کیا، وہ سب سروس کا حصہ تھا نا؟ گڈ جاب، اب تم جا سکتی ہو، زاویار نے نظریں چرا کر کہا، کیونکہ وہ میرب کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرب کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی وہ ساری خوش فہمیاں جس نے اسپتال میں پالی تھیں کانچ کی طرح بکھر گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک لیا اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس نے چیک کے 2 ٹکڑے کیے اور زاویار کے قدموں میں پھینک دیے۔ ہر چیز کی قیمت نہیں ہوتی زاویار حیات۔ میرب کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی دولت سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ اپنے جذبات خرید سکتے ہیں، محبت خرید سکتے ہیں۔ آپ بہت غریب ہیں زاویار، بہت غریب۔ آپ کے پاس صرف یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں مگر دل نہیں۔ میرب نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، رکھیں آپ اپنی دولت، اپنی انا اور اپنی تنہائی اپنے پاس۔ میں جا رہی ہوں اور خوش رہیں اپنے سالی شان قبرستان میں۔ میرب وہاں سے طوفان کی طرح نکلی اور گیٹ سے باہر چلی گئی۔ زاویار وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ اس کے قدموں میں پھٹا ہوا چیک پڑا تھا جو اس کی انا کا جنازہ تھا۔ دادی نے افسوس سے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ ان کے پاس اپنے پوتے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ گھر میں پھر سے سناٹا چھا گیا، وہی منحوس سناٹا جس سے زاویار بھاگتا تھا۔ میرب کے جانے کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا مگر یہ 1 ہفتہ زاویار کے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھا۔ حیات مینشن اب اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ آفس جاتا تو وہاں بھی میرب کی یادیں اس کا پیچھا کرتی۔ لفٹ میں بیٹھتا تو اسے پینک اٹیک ہونے لگتا اور اسے میرب کی دی ہوئی کینڈی کی مٹھاس یاد آتی۔ گھر آتا تو اسے لگتا کہ ابھی میرب کہیں سے نکلے گی اور کہے گی، مسٹر روبوٹ
مگر وہاں صرف خاموشی تھی. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے. وہ زندہ لاش بن چکا تھا. ایک رات وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا تھا کہ دادی جان اندر آئیں. انہوں نے لائٹ جلائی اور زاویار کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا. زاویار بیٹا، کب تک اپنی انا کی آگ میں جلتے رہو گے؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زاویار نے نظریں اٹھائی. دادی وہ چلی گئی، وہ مجھے چھوڑ گئی. نہیں بیٹا، تم نے اسے جانے دیا. تم اپنی انا کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے نا. لو، بن گئے بادشاہ. مگر یاد رکھنا انا بادشاہ مگر یاد رکھنا انا انسان کو بادشاہ تو بنا دیتی ہے مگر تنہا کر دیتی ہے، اور تم اکیلے ہو گئے ہو. محبت میں تو جھکنا پڑتا ہے زاویار، ہار ماننی پڑتی ہے، اور سچی جیت اسی ہار میں ہے. ابھی بھی وقت ہے. جاؤ اسے لے آؤ، ورنہ یہ خاموشی تمہیں پاگل کر دے گی. دادی کے الفاظ نے زاویار کے دل پر لگی آخری مہر بھی توڑ دی. اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا. صرف اپنے ڈر اور انا کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کی روشنی کو خود سے دور کر دیا تھا. نہیں، میں اسے نہیں کھو سکتا. زاویار ایک دم کھڑا ہوا. اس کی آنکھوں میں عزم تھا. وہ تیزی سے باہر بھاگا. اس بار اس نے اپنی لمبی گاڑی نہیں نکالی بلکہ ڈرائیور سے چابیاں لے کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا. رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ میرب کے محلے کی تنگ اور کیچڑ بھری گلیوں میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا. وہ محلہ جہاں وہ پہلے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج اسے اس کے لیے جنت کا راستہ لگ رہا تھا. بڑی مشکل سے اسے میرب کا گھر ملا تھا. چھوٹا سا خستہ حال مکان جس کے دروازے پر نیلا پینٹ ادھڑا ہوا تھا. زاویار نے گاڑی روکی. اتر کر دروازے پر دستک دی تو اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور سامنے میرب کھڑی تھی. اس نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی. شاید وہ بھی رو رہی تھی. زاویار کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا. آپ یہاں؟ میرب نے حیرت سے پوچھا. زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا. اسے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بند کر کے میرب کے سامنے کی تو میرب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. زاویار نے آہستہ سے مٹھی کھولی تو اس کی ہتھیلی پر کوئی ہیرے کی انگوٹھی نہیں تھی بلکہ وہی اسٹرابری کینڈی تھی جو میرب نے اسے لفٹ میں دی تھی. تو میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زاویار کی آواز پر آ گئی. میرب، میرے گھر کا سکون، میری زندگی کا رنگ، سب تم اپنے ساتھ لے آئی ہو. میں اپنی انا پہ ہار گیا میرب. تم جیت گئی. میں تمہارے بنا ادھورا ہوں. میرا گھر قبرستان بن گیا. پلیز واپس آ جاؤ. مجھے سنبھال لو. زاویار کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے. یہ وہ زاویار حیات تھا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، مگر آج وہ محبت کے سامنے سر نگوں تھا. میرب نے اس کی آنکھوں میں سچی پشیمانی اور محبت دیکھی. اس کا دل پگھل گیا مگر اس نے آنسو پونچھ کر تھوڑا نخرہ دکھایا. صرف واپس آنے سے کام نہیں چلے گا مسٹر روبوٹ. میری کچھ شرطیں ہیں. زاویار نے فوراً سر ہلایا. ہر شرط منظور ہے. شرط نمبر 1. میرب نے انگلی اٹھائی. آپ کی الماری میں آدھے کپڑے میرے ہوں گے، وہ بھی چمکدار رنگوں والے. زاویار مسکرایا. منظور ہے. پورے کمرے میں تمہارے کپڑے ہوں گے. اور شرط نمبر 2. میرب نے مسکراہٹ دبائی. آپ کو روز میری بکواس سننی پڑے گی اور کبھی کبھی میری بنائی ہوئی نمکین کافی بھی پینی پڑے گی. زاویار ہنس دیا اور یہ ہنسی اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی. مجھے زندگی بھر تمہاری ہر بکواس، ہر شرارت منظور ہے. بس تم ساتھ رہو. میرب نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کینڈی اٹھائی اور ریپر کھول کر زاویار کے منہ میں دے دی. منہ میٹھا کریں پارٹنر، ڈیل پکی. زاویار نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے بروقت اپنی انا کو شکست دے دی تھی. گلی کے اس مدھم بلب کی روشنی میں 2 دل مل رہے تھے اور آسمان سے ہلکی بوندیں گرنے لگی جیسے قدرت بھی اس محبت پر گواہ بن رہی تھی. انا کا حصار ٹوٹ چکا تھا اور عشق کی دستک نے ہمیشہ کے لیے دل کا دروازہ کھول دیا تھا.